اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو اپنے احکام کا مکلف بنایا، اپنے احکامات کا پابند بنایا، اور دو چیزیں، دو کیفیات دونوں کے اندر رکھ دیں، ایک نفس اور روحانیت، یعنی روح نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور نفس انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ نفس کیا چیز ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ الگ سے کوئی دکھنے والی چیز نہیں، جیسے دل ہے یا دماغ ہے یا انسان کا ذہن ہے، وہ انسان کو کسی ایک طرف راغب کرے، دکھنے والی چیز نہیں، یہ کیفیت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بطور آزمائش کے انسانوں اور جنوں کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت رکھی ہے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آج تو اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو کہتا ہے شیطان نے کروا دیا، تو شیطان نے کس کے کہنے پر نافرمانی کی تھی؟ شیطان سے بڑا جو شیطان ہے اس کا نام ہے نفس، اس نے کروایا تھا۔ سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی اور معصیت آسمانوں پر ہوئی تھی، اور وہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اور نافرمانی کا جو اصل محرک تھا وہ نفس تھا، جس نے شیطان سے نافرمانی کروائی اور ساتھ دلیل بھی دے دی، انا خیر منہ خلقتنی۔ اب دیکھو بدبخت کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا۔ پتہ ہے کہ میرا رب، میرا پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، لیکن اسی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اسی کے سامنے کھڑے ہو کر۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا فرمایا، اسے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اخرج، نکل جا میرے دربار سے، فإنک رجیم، تم مردود، لعنتی ہے۔ تکبر کیا، تکبر عزازیل راخار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، لعنت کے قید خانے میں تکبر کی وجہ سے گیا اور ذلیل و خوار ہوا۔ جب شیطان ذلیل و خوار ہو گیا، اللہ نے دربار سے نکال دیا، تو اس نے وہاں پر ایک دعا کی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما دے، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کی زندگی دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا دے دی، جا، قیامت تک کی زندگی تجھے مل گئی۔ عین غضب اور غصے کے عالم میں شیطان نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، کیا وہ شیطان سے بڑا گناہ گار تو نہیں ہے؟ گناہ گار ضرور ہے انسان۔ کہتے ہیں نا، مجھ سے بھی آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تو اللہ سنتا ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ مایوسی کی باتیں ہیں، اور مایوسی کی باتیں مومن نہیں کیا کرتا، یہ کافروں کا وطیرہ ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر قوم ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتی ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی شیطان کو ہم نے قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی۔ اب شیطان نے کہا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میرے بندے جو تیرے پیچھے لگیں گے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، تجھ سے بھی اور تیرے پیچھے لگنے والوں کو بھی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، جہنم کو انہی سے بھر دوں گا۔ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ نے اس کو سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، جہنمی جہنم میں آ گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، آراف میں آنے والے آراف میں آ گئے، معاملہ سارا ختم ہوا۔ انہوں نے اللہ کو بڑا بلایا، گناہ گاروں نے، اللہ ایک بار لعلی اعمل صالحا، اللہ ہم نیک عمل کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، کلا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی موقع دیا گیا تھا زندگی میں، اب دوبارہ واپس دنیا میں نہیں جا سکتے ہو۔ اب یہ سارے مشورہ کریں گے بھئی شیطان کے کہنے پر تو ہم نے گناہ کیے تھے، چلو اسی کے پاس چلتے ہیں، کوئی راہ نکالے بھئی، نکلنے کی کوئی راہ نکال، تو بھی پھنسا ہوا ہے، ہم بھی پھنسے ہوئے ہیں، تو شیطان کے پاس جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر، جب ہر معاملہ کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا انہیں فلا تلومونی ولوموا انفسکم
بدبختو اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے تو ہلکا سا راستہ دکھایا تھا، گناہ تو تم نے کیے تھے، اور ان گناہوں کا مجھے بھی پتہ نہیں تھا، میں بعد میں مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ بھی کرنا ہے، اس پر بھی لوگوں کو لگانا ہے، مجھے بھی پہلے پتہ نہیں تھا۔ یہ بڑے شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ یہ شیطان جو وسوسے ڈالنے والے، کسی کا نام خناس ہے، کسی کا نام ابلیس ہے، کسی کا نام جن ہے، یہ شیاطین یہ صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وسوسے ڈالنے والے، الگ الگ ان کی کیٹیگریاں ہیں۔ بہرحال شیطان کو گمراہ کیا اس سے بڑے شیطان نے، جس کا نام ہے نفس، وہ کیفیت انسان کے جسم میں اندر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس گمراہ کرنے والے، گناہوں کی طرف لگانے والے نفس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قول ارشاد فرمایا۔ حضرت یوسف فرما رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے آپ کو نہیں بری قرار دیتا اس سارے معاملات میں۔ آپ نے فرمایا ان عورتوں کو بلاؤ جنہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا تھا، وہ عورتیں آئیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری غلطی ہے۔ اب عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اس بات کو، اپنی اس جو صفائی دی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں، اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اپنی اس کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بھئی دنیا میں دستور یہ ہے کہ اگر ناکامی ہو تو اللہ کی طرف پھینک دو، اللہ کے کھاتے میں ڈال دو، کامیابی ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈال لو۔ میں جی گیا انٹرویو دینے، اس نے یہ سوال پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ کہا، میں نے اس کا جواب یہ دیا، اس نے اور سوال پوچھا، میں نے اس کا جواب یہ دیا، بالآخر اسے مجھے نوکری دینا پڑی، کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ہو گیا فیل، کہتا جی اللہ کی مرضی، جو اللہ کی مرضی، اللہ کے کھاتے میں ڈال دو۔ اگر بچ گیا، میں جی گیا ڈاکٹر کے پاس مریض کو لے کر، اس نے کہا جی بھاگو فلاں انجیکشن لے آ، وہ بھاگ کے لے آیا، فلاں ٹیسٹ کرا لاؤ، فلاں کرا کے لے آیا، میں بھاگ دوڑ کرتا رہا، فلاں ڈاکٹر آ گئے، فلاں آ گئے، دو چار کٹھے ہو گئے، سب نے محنت کی، میرا بندہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، بچ گیا، یہ ہماری محنت پر اللہ نے صلہ دے دیا۔ اور اگر گیا مر، کہتا جی اللہ کی مرضی، یعنی ناکامی ڈال دو اللہ کے کھاتے میں اور کامیابی ڈال دو اپنے کھاتے میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جب عورتوں نے گواہی دے دی کہ بھئی قصور یوسف کا نہیں ہے، قصور ہمارا تھا، تو یوسف علیہ السلام اپنی اس کامیابی کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالتے، فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے کھاتے میں ہے۔ میں نے جو کہا تھا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس میں میری ذاتی کوئی قابلیت، حالانکہ انبیاء جو پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوا کرتے ہیں جیسے اعلان نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے کچھ لوگوں نے کسی بت کے نام پر بکرا ذبح کیا، اور موٹا تازہ تھا اور اس کا عمدہ گوشت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قبیلے میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس بھی پلیٹ میں گوشت لے کر آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا گوشت کہاں سے آیا؟ یہ ساری باتیں کہاں سے آیا، جب بھی آپ کو کوئی چیز پیش کی گئی کہاں سے آیا، تو آپ نے پوچھا بھی کہاں سے آیا بھی، کیسے لائے ہو؟ تو ہمارے پاس اگر کوئی مٹھائی لائے تو پوچھنا چاہیے کہ کہاں سے آئی اور کیوں لائے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طریقے سے کوئی حرام چیز، بس جی وہ سود پر پیسے دیے تھے، وہ مل نہیں رہے تھے، وہ ملے ہیں تو اس پر آج مٹھائی تقسیم کی ہے، تو مولانا صاحب آپ کے لیے بھی لائے ہیں، تو دیکھنا چاہیے یہ مٹھائی کون سی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے لیے کوئی سفارش کی اور اس سفارش پر اس کا کام بھی ہو گیا، کام ہو جانے کے بعد وہ بندہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے کوئی مٹھائی، کوئی ہدیہ، کوئی چیز لاتا ہے، اور یہ سفارش کرنے والا اس ہدیے کو قبول کر لیتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بندہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا، یعنی پھر تو حرام کی ہو گئی نا یہ مٹھائی، آج تو ہم مانگ کے کھاتے ہیں بھی آپ کا کام ہو گیا مٹھائی کھلاؤ، تو پوچھنا چاہیے
کہ یہ کون سے پیسے ہیں، کہیں سود کے تو نہیں ہیں. اور ہماری حالت آج یہ ہے، آج سود کے پیسے ہیں جی، میں سود سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، یہ ہے سود کے پیسے ہیں، حرام ہے، مجھے پتہ ہے، سود سے توبہ طائب ہونا چاہتا ہوں، میں کہاں کروں؟ مول صاحب کہتا ہے کہ مجھے دے دو، میں اس کے لیٹرین بنوا دوں گا. او بھئی لیٹرین، سود کے لیٹرین بنوانا بھی ثواب ہے. طہارت خانے، طہارت حاصل کر کے مسجد میں آئے گا تو ثواب ملے گا. سود کے پیسوں کو اس طور پر صدقہ کرنا کہ اس پر ثواب ملے گا، کفر کا اندیشہ ہے. لوگوں کے پیسے لوٹ کے جاتے ہیں جی، حج کرنے جا رہے ہیں، عمرے کرنے جا رہے ہیں. حرام تو حرام ہوتا ہے، اس سے لیٹرین بھی نہیں بنائے جا سکتے. پوچھنا چاہیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. فرمایا میں اپنے آپ کو اس سے بری قرار نہیں دیتا، اپنے نفس کو اس سے بری و ذمہ نہیں سمجھتا. حالانکہ نبی کا نفس تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا نا کس کا ہے یا رسول اللہ، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت بت کے نام پر ذبح کیا تھا. آپ نے فرمایا لے جاؤ، یہ حرام ہے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی. نبوت سے پہلے بھی کسی نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کے قریب بھی نہیں گئے. جس کو اللہ نبی منتخب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پہلے سے عیب کا حکم دیتے ہیں کہ نبی کے قریب نہیں جانا. ہم اور آپ کو حکم ہے کہ عیب کے قریب نہ جاؤ، عیب کو حکم ہے نبی کے قریب نہ جاؤ. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ناپاک مکھی کو اجازت نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک کپڑوں پر بیٹھے، حکم نہیں ہے. یہی وجہ تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. ابو سفیان مہمان بن کے آتا ہے، بیٹی دروازہ کھولتی ہے، احترام کے ساتھ والد کو لے آتی ہے، لیکن نبوت کا جو بستر بچھا ہوا تھا اس کو فولڈ کر دیا، لپیٹ دیا. والد حیران و پریشان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں بستر کے قابل نہیں؟ بیٹی احترام سے عرض کرتی ہے ابا تو بے شک میرا ابا ہے، لیکن تو مسلمان نہیں ہے نا، یہ میرے آقا کا بستر ہے، اس پر آپ کو اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی، تو اس بستر کے قابل نہیں ہے. یہاں پاکیزہ ہستی بیٹھتی ہے، یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج آ کر بیٹھیں گی، آپ بیٹھیں گے، مسلمان بیٹھیں گے، آپ نہیں بیٹھ سکتے ہو. یہ اللہ کا آرڈر اور حکم تھا. ان الشرک، فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور انما المشرکون نجس، اعلان آرڈر آ گیا، مشرک نجس ہیں، ناپاک اور پلید ہیں، غلاظت ہے شرک کی ان کے اندر. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، صبح اٹھو، صبح اٹھے گا تو برائی کی پلاننگ، گناہوں کی پلاننگ کرے گا، اور شام کو گناہ کر کے سوئے گا شام کو. اور اس کے لیے گناہ کرنا ایسے آسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے گناہ کرنا اتنا مشکل ہے جیسے اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو. اور منافق اور کافر کے لیے، غیر مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی یوں کر کے اڑا دی، پتہ ہی نہیں چلا بے خیالی میں. فرمایا کہ نفس امارہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. سارا دن صبح سے شام تک گناہ کیے، کلمہ صحیح نہیں آتا، نماز درست نہیں ہے، درود شریف پڑھنا نہیں آتا، غلط پڑھتا ہے، اور صبح سے شام تک امام ایسا امام ویسا، امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جس نے 30 سال تک بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول پڑھا، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مطلب سمجھا، احادیث سمجھی، تفسیر سمجھی، اپنی جوانی کے بہترین دن اللہ کے علم حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کے لیے گزار دیے، وہ امام جی ایسا، وہ ایسا، وہ ایسا. وہ اللہ کے بندے، نفس امارہ کو سنبھالو، تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، یہ نفس امارہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اگلا جملہ فرمایا، الا ما رحم ربی، ہاں نفس امارہ کی شرارتوں سے وہ بچ سکتا ہے جس پر میرا اللہ رحم کر دے. اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی نا، وہ بچ جائے گا. اچھا رحمت کیسے آئے گی؟ نمبر 1، 2 عمل بتا رہا ہوں. قرآن مجید سنو، تلاوت کی جا رہی ہے، سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر خدا کی رحمت کی جائے. سنو، قرآن سنا کرو. قرآن سننے پر اللہ کی رحمت ہے، پڑھنے پر کتنا بڑا اجر ملتا ہوگا. دوسرا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، 2 مومن لڑے ہوئے نا، ان میں صلح کروا دیا کرو.
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحمتوں کی برسات کر دی جائے گی، صلح کروا دیا کرو۔ اگر کسی نے دو بندے لڑے ہوئے ہیں، اختلاف ہے، اس کی بات جا کر اس کو کہہ دی، اس کی بات جا کر اس کو کہہ دی، فرمایا کہ یہ لڑانے والا شخص اللہ کو اتنا ناپسند اور مبغوض ہوتا ہے جیسے ایک مرے ہوئے کتے سے تم نفرت کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ اللہ اس شخص سے نفرت فرماتے ہیں جیسے تم مردار سے نفرت کرتے ہو۔ اور جو صلح کرواتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ ویسے تو جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے اس پر خدا کی طرف سے رحمت نہیں آتی، لعنت ہی آتی ہے۔ لیکن اگر یہ صلح کروانے کے لیے یوں جھوٹ بول رہا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے ان کے سینوں میں، ایک کے پاس جاتا ہے کہ یار اس کے تو وہ تو آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے، پتہ نہیں کس نے بھڑکا دیا وہ میرے خلاف، ادھر جائے ادھر کہے کہ یار وہ تو آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے، آپ ایسے خامخواہ غصے ہیں۔ اب ان دونوں کا غصہ کر کے ٹھنڈا کر رہا ہے، دونوں کو جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ دونوں میں آگ لگی ہوئی ہے، دونوں کو جا کر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ صلح کروانے والے کے نامہ اعمال میں اللہ جھوٹ نہیں لکھتے۔ اور اگلا جملہ فرمایا واتقوا اللہ، ساتھ تقوی بھی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تم رحمت کیے جاؤ، جتنا بھی گناہگار کیوں نہیں ہے، خدا کی طرف سے رحمت آ گئی نا، بخشے جاؤ گے، جنت اللہ عطا فرما دیں گے۔ تو نفس امارہ انسان کو گناہوں پر لگاتا ہے، اس کے بعد ہے نفس لوامہ، ایسا نفس جو انسان کو ملامت کرتا رہے، گناہ ہو گیا پھر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا ہے میرے مولا میں نافرمانی کرنا نہیں چاہتا تھا، ہو گئی ہے۔ بھئی آپ نے قرآن مجید اٹھایا پڑھنے کے لیے، ہاتھ سے گر گیا تو غلطی سے گر گیا، گرانا نہیں چاہتے تھے، دل میں ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار میں آ کر پوچھتے ہیں یار ہم اس کا کفارہ کیا دیں، اس پر کیا صدقہ کریں، قرآن ہم سے گر گیا ہے، گناہ ہو جائے تو یہ کیفیت دل میں ہوتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاً غلطی سے قتل ہو گیا، وہ قتل کیسے ہوا؟ دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، لڑ کیسے رہے تھے؟ فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا، وہ دوسرے بندے سے بگاڑ لینا چاہتا تھا، کام لینا چاہتا تھا، اب یہ بندہ کمزور تھا، وہ سامان اٹھا نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے، اختلاف ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے بحث ہو رہی ہے، فرمایا کیا ہوا؟ اسرائیلی کہتا ہے کہ یہ جو قبطی ہے یہ مجھ سے خام میں کہتا ہے یہ سامان اٹھا کے ادھر، میرا جسم دیکھو، میں تو اٹھا ہی نہیں سکتا اسے، میرا جسم دیکھو اور اس کا حکم دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیچ میں پڑے، تو نے کہا جی آپ کیوں بول رہے ہو، میں تمہیں بھی دیکھ لوں گا۔ موسیٰ تو موسیٰ تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی بڑا، 8 ہاتھ 8 ذراع سے زیادہ قد تھا، عصا تھا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں، اور جو 10 لوگ ڈول کھینچتے تھے وہ حضرت موسیٰ اکیلے کھینچ لیتے تھے، بڑے اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا جو مکہ اور ادھر ہی مر گیا وہ، فقضا علیہ، اللہ فرماتے ہیں موت آ گئی اسے۔ عموماً مکے سے کوئی مرا نہیں کرتا، مکے سے کوئی نہیں مرتا، مکہ اعلیٰ قتل نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ مر گیا، اس کا قصاص نہیں ہے، ہاں وہ رسا دیت لے لیں، غلطی سے کوئی مر گیا۔ بہرحال اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نفس لوامہ ملامت کرتا ہے کہ یار تجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ فوراً بھاگتا ہے توبہ کے لیے، نوافل پڑھتا ہے، میرے مولا مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، میں نے یہ گناہ تیری معصیت کر لی، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دفعہ توبہ ٹوٹ جائے اس سے پھر توبہ کر لے، پھر ٹوٹ جائے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، اللہ معاف فرما دیتے ہیں اس کے گناہوں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر نہ کرے نا توبہ کے آسرے پر، اچھا بعد میں توبہ کر لوں گا، توبہ کے آسرے پر گناہ نہ کرے۔ یاد رکھنا جو بندہ توبہ کے آسرے پر گناہ کرتا ہے کہ اچھا توبہ کر لیں گے، اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اسی طرح مر جاتا ہے۔ ہاں ہو جائے بھئی، گرمیوں کے دن ہیں، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کپڑوں میں پسینہ آ جاتا ہے، تبدیل کر لو، پھر پسینہ آئے گا، پھر تبدیل کر لیں گے، پھر پسینہ آئے گا، پھر خراب ہوں گے، پھر تبدیل کر لیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یار پھر گناہ ہو جائیں گے اس لیے توبہ نہ کریں، پھر کپڑے خراب ہو جائیں گے تو کپڑے نہ بدلیں، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ توبہ کرتے رہو، استغفر اللہ کہتے رہو، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ وہ فرمایا کہ جب بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے،
آپ کو ارشاد فرمایا اللہ نے، میرے بندوں سے آپ ارشاد فرما دیں کہ اے میرے بندو، اللہ تمہارے گناہوں کو بخشنے پر پوری طرح قادر ہے۔ جب تم اپنے آپ پر کوئی ظلم ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو دھو ڈالیں گے۔ اور اگر تمہاری توبہ اتنی اچھی ہوئی، اخلاص اس قدر بہتر ہوا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ نفس لوامہ جو ہے وہ ملامت کرتا ہے، توبہ کر لو۔ جب توبہ کر کے انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں یہ تیسرا نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب یہ نفس مطمئنہ بن گیا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، یہ نفس مطمئن نفس بن گیا۔ اب اللہ اس کو انعام کیا دیں گے؟ فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ کچھ ایسے ہوں گے، ہیں تو سارے اللہ کے بندے، لیکن یہ سارے اللہ کے بندے ہونے کے باوجود اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں نیکوں کی صفوں سے الگ ہو جاؤ، مجرموں کی صفوں میں چلے جاؤ۔ لیکن اس بندے کے لیے اعلان ہوگا کہ مجرموں کی صف میں نہیں کھڑے ہونا، میرے بندوں کی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلے جاؤ بغیر حساب و کتاب کے۔ یہ نفس مطمئنہ۔ تو اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم مؤمنین، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یا تو کہہ دو ہم مومن نہیں ہیں، اگر مومن ہو پھر ماننا پڑے گا کہ جو اللہ نے فرمایا وہ بھی حق ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی حق ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم کریں وہ کر لو۔ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی صراط مستقیم تمہیں راستہ جنت تک لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔